أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا خير منه وقنا عذاب النار. اس سے پہلے والی آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی چاہو تم عبادت کرنا عبادت کرتے رہو اور جو ہے وہ خسارہ آخرت میں ہونے والا ہے اور یقیناً جو ہے اصل خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو کہ اپنے تئیں اور اپنے اہل و عیال کے تئیں کل قیامت کے دن خسارے میں پڑ جائیں اور یہی سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین یہ نقصان ہے. اس کے بعد جو ہے جس خسارے کی بات اس آیت کے اندر کہی گئی ہے اسی خسارے کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ خسارہ جو ہے وہ کس چیز کا ہوگا اور کس انداز کا ہوگا. فرمایا گیا کہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل کہ ان کے لیے جو ہے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے، یعنی گویا کہ اوپر اور تلے اوپر ہر طرف سے آگ ہی آگ ان کو گھیرے ہوئے ہوگی. تو اس کے لیے یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے جس کو دوسری جگہ پر یہ لہم من تحتہم لہم من فوقہم غواش یا کچھ اس طرح سے کہ آگ کے جو ہے ان کے اوڑھنے ہوں گے اور آگ کے ان کے بچھونے ہوں گے. تو جیسے دوسری جگہوں پر جو ہے دوسرے انداز سے آگ کے اوڑھنے اور بچھونے کے لیے تعبیر استعمال کی گئی ہے، ویسے یہاں پر بھی کہا گیا لہم من فوقہم ظلل من النار کہ ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے یا آگ کی چادریں ہوں گی، ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے بھی ای ظلل من النار کہ ان کے نیچے بھی جو آگ کے بستر ہوں گے، ہر طرف سے جو ان کو آگ ہی آگ گھیرے ہوئے ہوگی. ذالک یخوف اللہ بعبادہ یہی وہ چیز ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ڈرانا. بہت خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے اور بار بار متنبہ کر رہا ہے اور ڈرا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بندے جو ہے یعنی عجیب بات ہے یہاں پر بھی عباد کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کتنا بھی بندہ نافرمانی کر لے کتنا بھی گناہ گار ہو جائے لیکن پھر بھی وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندے سے اس وقت بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی محبت اس کو پہلے تھی. لہذا اس نے جو ہے اس کو عبدیت سے باہر نہیں نکالا. عبد کا لفظ یا عباد کا جو لفظ استعمال کیا گیا قرآن کریم میں عام طور پر جو ہے وہ محبت کے لیے استعمال کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدیت کی صفت کا اس وقت اظہار کیا گیا جبکہ سب سے اعلیٰ ترین مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا رہا ہے. معراج کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے حبیب کو یا اپنے محبوب کو یا اپنے دوست کو یا اپنے پیارے کو، بلکہ اس وقت بھی جو ہے جو لفظ استعمال کیا وہی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. گویا کہ یہ جو صفت ہے بندے کی عبدیت والی یہ صفت اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس کے علاوہ دیگر اور تمام صفات جو ہے وہ اسی عبدیت کا نتیجہ تو ہو سکتی ہے یا اسی عبدیت کا گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اسی عبدیت کی ضمنی صفات ہو سکتی ہیں، ورنہ اصلاً جو ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے تعلق سے یہی چاہتا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر کے بس. فرمایا گیا کہ یخوف اللہ بعبادہ بڑی محبت کا یہ لفظ استعمال ہے کہ یعنی تمہارا رب جو ہے اپنے بندوں کو یا اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کو اسی چیز کے ذریعے سے خوفزدہ کر رہا ہے ڈرا رہا ہے اور یہ ڈرانا اسی انداز کا ہوتا ہے جیسے کوئی کسی سے بہت محبت کرتا ہو تو اس محبت کی وجہ سے اس کے مستقبل کے بارے میں اور اس کی زندگی کے بارے میں اس کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے
اور اس فکر کی وجہ سے کبھی وہ سخت لہجے میں بھی اس کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، کبھی اس کو محبت کے ساتھ سمجھاتا ہے اور اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم نے بات نہیں مانی، نہیں سنبھالا اپنے آپ کو، تو تمہارا مستقبل جو بہت خراب ہوگا۔ فرمایا کہ ذالک یخوف اللہ بعبادہ، یہی وہ چیز ہے، یہی سے مراد یعنی ذالک مشار الیہ کہ یہ یہو کی جو ضمیر کا مرجع ہے اس کا وہی ایک لہم من فوقہم ظلل ومن تحتہم ظلل من النار، یعنی اوپر اور نیچے جو ان کے اوپر آگ کے جو پردے ہوں گے اور آگ کے جو بستر اور بچھونے ہوں گے، اتنی خطرناک جو ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی بننے والی ہے، اسی سے اللہ رب العزت جی اپنے بندوں کو متنبع کر رہا ہے، اور کہا گیا یا عبادی فتقون، اے میرے بندو، میرے بندو، پھر وہی کہا جا رہا ہے یا عبادی فتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، میری بات مان لو، میری جو بھی میں بتا رہا ہوں یا رسولوں کو جو میں نے بھیجا ہے، اور جو رسول جو تمہارے پاس پیغام لے کر کے آئے ہیں، ان پیغامات کو قبول کرو، ان کی مخالفت ہو یا ان کی خلاف ورزی مت کرو۔ یا عبادی فتقون، اے میرے بندو میرا تقوی اختیار کرو، میری بات مانو، مامورات پر عمل کرو اور منہیات سے جو ہے وہ اجتناب کرو۔ اس کے بعد فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى۔ یہ قرآن کا ہمیشہ سے اسلوب رہا ہے کہ جہاں پر ایک طبقے کا یا ایک فریق کا جب تذکرہ ہوتا ہے، چاہے وہ اہل جنت ہو یا وہ اہل دوزخ ہو، کسی ایک فریق کا یا ایک طبقے کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو بالفور جو ہے وہ بیلنسنگ کے لیے اور اعتدال اور توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرے طبقے کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو دوسرے طبقے والے کو یعنی اگر پہلے جہنم کا یا اہل جہنم کا تذکرہ ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے، اس لیے جو ہے اہل جنت کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے اگر پہلے اہل جنت کا تذکرہ کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو اہل جہنم ہے وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے خوش گمانی اور خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، اور زیادہ ان کے اندر جو ہٹ دھرمی اور زیادہ ان کے اندر مخالفت پیدا ہو جائے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت جو وہ دونوں کو ساتھ لے کر کے اور دونوں کو جوڑ کر کے چلتا ہے، تاکہ خوف بھی رہے اور کسی نہ کسی حد تک امید کی کرن بھی برقرار رہے۔ فرمایا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، طاغوت جو ہے، طاغوت کی جمع طواغیت، اصل میں یہ طغا یطغو سے بنا ہوا ہے، طغا یطغی یا طغا یطغو، طغیانن کے معنی ہوتے ہیں سرکش ہونا، اسی سے فاعول کا وزن ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، اور مبالغے کے صیغے کے اندر مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ سرکش بن جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے طاغوت کے معنی کے اندر قرآن کریم کے اندر جو طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر آپ پورے قرآن کریم کا استقرا کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر قرآن کریم میں طاغوت کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ 3 مفاہیم کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک مفہوم طاغوت کا شیطان کے لیے استعمال کیا گیا، شیطان سے بڑا کوئی طاغوت ہو نہیں سکتا، وہ خود بھی سرکش ہے اور دوسروں کو بھی سرکشی پر آمادہ کرتا ہے، طاغوت کا لفظ وہ شیطان کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ طاغوت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ معبودان باطل کے لیے بھی استعمال کیا گیا، چونکہ اسی شیطان کے ورغلانے کے نتیجے میں لوگ جو ہے معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ ان کے اندر سرکشی پیدا ہوتی ہے، لہذا معبودان باطل کے لیے بھی طاغوت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور تیسرے درجے میں طاغوت کا جو لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے وہ پیشوا یا سربراہان قوم کے لیے استعمال ہوا ہے، جو سردار ہوتے ہیں، جو اپنے سرداری کے زام میں اپنے ماتحتوں کو جو ہے بہت زیادہ ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تینوں کے لیے یکساں طور پر طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تینوں جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر سرکشی، یا تینوں کے اندر جو اپنی اپنی جگہ پر یہ عنصر پائے جاتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں جو ہے وہ طاغوت کا لفظ ان تینوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر بھی جو طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ تینوں الفاظ کے لیے جامع، تینوں مفاہیم کے لیے یہ لفظ جامع ہے۔ شیطان بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ معبودان باطل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد جو ہے وہ پیشوایان قوم بھی ہو سکتے ہیں، جن کے اتباع کے نتیجے میں یا جن کے ساتھ یا جن کی بات ماننے کے نتیجے میں رسول کی جو ہے نافرمانی کی جاتی ہے اور رسول کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا، لفظی ترجمہ یہ ہے والذین اجتنبوا الطاغوت، کہ جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، اس سے جو ہے وہ اعراض کیا، ان یعبدوها، اس بات سے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت کرنے سے انکار کیا یا اعراض کیا یا اجتناب کیا، پرہیز کیا۔ اجتنبا یجتنبوا اجتناباً کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کرنے کے، بچنے کے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت کرنے سے گریز کیا، پرہیز کیا،
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کی طرف انہوں نے کلی طور پر انابت اختیار کی، کلی طور پر رجوع کیا اللہ رب العزت کی جانب۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، کہ جن لوگوں نے طاغوت کی پرستش کرنے سے اجتناب کیا، جن لوگوں نے طاغوت کی پرستش کرنے سے گریز کیا اور اجتناب کیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، دیکھو اس میں بہت زبردست بات ہے، یعنی وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس سے جو ہے گویا کہ اس پہلو پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ جو لوگ جو ہے یعنی آج کے زمانے میں یوں کہہ لیجیے کہ جو لوگ کمیونسٹ ہوتے ہیں، جو لوگ لادین ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی بھی نہیں مانتے، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، نہ وہ جو ہے معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے کسی اور کو مانتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ صحیح مسلک پر اور صحیح مذہب پر نہیں ہے، بلکہ صحیح مذہب یہی ہے کہ معبودان باطل کے انکار کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیا جائے۔ یہ جب تک ایک اللہ کی وحدانیت کا جب تک اعتراف نہیں ہوگا، انابت الی اللہ نہیں ہوگا، تب تک یہ اجتناب من الطاغوت جو یہ کافی نہیں ہے۔ اجتناب من الطاغوت یا انکار من الطاغوت اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جبکہ اس کے بالفور یا اس کے شانہ بشانہ جو ہے وہ انابت الی اللہ بھی پائی جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ والذین، جب تک یہ دونوں صفات نہیں ہوں گے، جیسے آپ نے دیکھا کہ جو کلمہ ہے، کلمہ کے اندر بھی جو ہے پہلے انکار کروایا گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کے بعد الا اللہ کا اقرار کروایا گیا، تو اگر کوئی شخص صرف لا الہ لا الہ لا الہ کی رٹ لگاتا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لا الہ کی رٹ لگانے کی وجہ سے اس کا ایمان جو وہ کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ لا الہ اسی وقت مکمل ہوتا ہے جبکہ الا اللہ جو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے جو اجتناب طاغوت اسی وقت جو کارآمد اور مفید اور بہترین ہو سکتا ہے، مفید ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے انابت الی اللہ کو بھی جوڑ دیا جائے۔ فرمایا گیا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ جن لوگوں نے طاغوت کی اور سرکش لوگوں کی پرستش کرنے سے اجتناب کیا، وانابوا الی اللہ، اور اللہ رب العزت کی طرف انہوں نے کلی طور پر رجوع کیا، اللہ رب العزت کی طرف وہ کلی طور پر مائل ہوئے اور انہوں نے مکمل طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری۔ یہ خوشخبری کیا ہے اس کا تذکرہ جو ابھی یہاں نہیں ہے، آگے چل کر کے اس کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن اتنا کہا گیا کہ ان کے لیے خوشخبری، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے کہا گیا کہ ذالک یخوف اللہ بعبادہ، کہ اللہ رب العزت جو ان لوگوں کو جس چیز سے ڈرا رہا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے انذار ہے وہ، لیکن یہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بات مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، ای فبشر یا رسول اللہ عبادی، کہ اللہ کے رسول اے محمد آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، میرے وہ بندے، ظاہر ہے کہ بندے تو دونوں اللہ کے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی گندے کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں یا اللہ کی جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں، دونوں بہرحال اللہ کے بندے ہیں۔ ایک بندے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور دوسرے بندے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں وہ۔ تو کہا کہ فبشر عباد، لہذا میرے بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے، میرے بندوں کو جو آپ بتا دیجیے، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ جن لوگوں نے طاغوت کی پرستش کرنے سے اجتناب کیا، گریز کیا، پرہیز کیا، وانابوا الی اللہ، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوئے، کلی طور پر اللہ رب العزت کی طرف انہوں نے انابت اختیار کی، لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، لہذا بالفور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب وہ کون میرے بندے ہیں جن کو خوشخبری سنانے کی بات کی جا رہی ہے؟ الذین یستمعون القول، جو بڑے غور سے بات کو سنتے ہیں، بہت غور سے، یوں نہیں کہ ہر بات کے تعلق سے ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بالکل یہ بے پرواہی کا اور لاابالی پن کا ہوتا ہے، کتنی بھی قیمتی سے قیمتی اور اہم سے اہم بات کہہ دی جائے اور سنا دی جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کان پر جو تک نہیں رینگتی اور کان کے پردے سے وہ دل تک بات سرایت نہیں کرتی یا اثر نہیں کرتی، بلکہ وہ کان بھی کھلے نہیں رہتی کہ جائے کہ وہ دل تک بات پہنچے۔ تو فرمایا کہ الذین یستمعون القول، کہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے حق کے قبول کرنے کے لیے یا صحیح بات پر عمل پیرا ہونے کے لیے، جو سب سے پہلا اقدام ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کم از کم سنے تو صحیح، بغیر سنے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے فوراً جو کسی چیز کا انکار کر بیٹھنا، فوراً جو اس کی مخالفت کے لیے آدمی بالکل جو ہے وہ درپے ہو جانا، یہ انتہائی نازیبہ حرکت ہے، یہ انتہائی غیر معقول عمل اور رویہ ہے۔ فرمایا گیا کہ الذین یستمعون القول، استماع اور سمع کا دونوں کا جو فرق ہے، ہم نے بار بار عرض کیا کہ سمع جو ہے وہ مطلقاً صرف یوں ہی سننا، یا سمع کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے پھرتے جو ہے وہ کسی کی بات آپ کے کان کے اندر پڑ گئی اور آپ نے جو ہے وہ
बस यूं ही सुन लिया, तो वो भी जो है समिया के अंदर, वो समिया के सीगे के अंदर वो चीज़ शामिल हो सकती है। लेकिन इस्तिमा का जो मतलब होता है, मतलब ये कि बाकायदा एहतिमाम के साथ और अपने आप को जो है उसके लिए तैयार करके कि जो बात कही जा रही है हम उस पर अमल करेंगे, अमल करने की नीयत से एहतिमाम के साथ बगौर किसी चीज को सुनने के लिए इस्तिमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फरमाया गया कि अल्लदीना यस्तमिऊन अल-क़ौल, कि जो के बात को संजीदगी के साथ गौर से सुनते हैं। इस्तिमा के अंदर जो संजीदगी का भी मफहूम पाया जाता है और गौर से सुनने का भी मफहूम पाया जाता है। अल्लदीना यस्तमिऊन अल-क़ौल, के जो के बात को संजीदगी के साथ गौर से सुनते हैं, फयत्तबिऊन अहसना, जाहिर है कि उनका मकसद ये नहीं होता कि हाँ बस सुन करके अनसुनी कर देना, बल्कि वो गौर करते हैं और फिर उसकी हक्कानियत को समझने की कोशिश करते हैं। फयत्तबिऊन अहसना, लिहाजा उसमें जो अच्छी बात होती है उसको अमल में लाते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं। फयत्तबिऊन अहसनहु, तो जो अच्छी बात होती है, अहसनहु में हु की जो ज़मीर का मर्जा है वो कौल की तरफ है। ऐ फयत्तबिऊन अहसनल कौल, कि जो तो सारी बातें सुनते हैं गौर से, कोई भी बात जब कही जाती है तो पहले उस पर गौर करते हैं, बगैर सुने हुए फौरन जो है किसी पर तबसरा कर देना, और फौरन जो या तो ये कि उसकी हाँ में हाँ मिला देना और ये एतराफ़ कर लेना कि हाँ मैं भी जो उसकी तायद करता हूँ, या फिर ये कि फौरन जो उसकी मुखालफत कर देना कि नहीं ये गलत है, ये गलत बात है। पहले आप उस बात की अहमियत को या उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके मग़ज़ तक और उसके फहवा तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद कोई हुक्म लगाइए। फरमाया कि अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल, वही मेरे बंदे हैं जो कि बात को गौर से संजीदगी के साथ सुनते हैं। फयत्तबिऊन अहसनहु, और फिर उसके बाद जो अच्छी बात होती है, जो काबिल अमल बात होती है, जो अच्छी बात होती है उसको उसकी वो इत्तिबा करते हैं। फयत्तबिऊन अहसनहु, फिर उसके बाद उसमें जो सबसे अच्छी होती है। अब बाद लोगों ने कहा कि यहाँ पर कौल से मुराद जो है वो कुरान करीम है, और जाहिर है कि पूरा कुरान जो है वो अहसन है, लिहाजा पूरे कुरान को वो गौर से सुनते हैं और पूरे कुरान पर जो वो अमल पैरा होते हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको राह दिखला दी है, ये वो लोग हैं जिनकी रहनुमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है। अल्लाह मियाँ भी हिदायत की राहें उन्हीं के लिए खोलता है जिनके अंदर जो है वो हिदायत के ताल्लुक से तलब तड़प कोशिश और जिद्दोजहद पाई जाती है। यूँ नहीं कि अल्लाह की हिदायत जो है वो यूँ ही बिखेर दी जाती है, वो नहीं है कि भाई फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। अल्लाह की जानिब से फैज़ान मोहब्बत तो आम है कि भाई हो सकता है हर कोई दावा मोहब्बत कर ले, लेकिन उस मोहब्बत की जो मारिफत होती है, उसका जो इरफान होता है, उसकी जो हकीकत होती है, वो हर एक को नहीं बख्शी जाती है। जो लोग कोशिश करते हैं, मेहनत जो करते हैं, वही ये उसको पाते हैं। तो वही हिदायत उन्हीं को मिलती है जो कम अज़ कम उसकी जो इब्तिदाई जो मराहिल होती है, उन मराहिल को तय करने के लिए अपने पाँव तो बढ़ाएं, आगे बढ़ने की कोशिश तो करें, कम से कम इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद जो अपने अंदर ये दाइया पैदा करें इत्तिबाए अहसन की, फिर जाकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत जो उनके लिए हिदायत की राहें खोलता है। फरमाया गया उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत बख्शी है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहनुमाई अता फरमाई है। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही अक्लमंद लोग हैं, यही अहले दानिश व फहम है, यही अहले दानिश और अहले फहम। इनके अलावा दूसरे कितने भी जो है अपने फहमो इदराक का ऐलान करने वाले हो, कितने बड़े बड़े जो है वो दिमाग वाले और कितने बड़े जो है वो कुछ भी दानिशूर हो कुछ हो, लेकिन दानिश्वर कुरान करीम की निगाह में वही लोग हैं जो कि बात को संजीदगी के सुनने के बाद उस पर अमल करें और हिदायत पर जो चल पड़े, वही जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में अक्लमंद है। उनके अलावा जितने लोग हैं सब के सब जो है वो सफ़ी हैं, अबला हैं, बेवकूफ़ हैं, अहमक हैं, उनसे ज़्यादा कोई उनकी हैसियत नहीं है। फरमाया गया अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल, कि जो लोग जो है बात को गौर से सुनते हैं, गौर से और संजीदगी के साथ सुनते हैं, फयत्तबिऊन अहसनहु, और फिर जो उसकी अच्छी बात होती है, जो बेहतरीन बात होती है, उस पर वो अमल करते हैं, उसकी वो इत्तिबा करते हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत से सरफराज फरमाया, जिनके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको हिदायत से नवाजा। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और वाकई जिनको हिदायत मिल जाए उनसे बढ़ कर के कोई अक्लमंद नहीं है, वही लोग हैं जो साहिब अक्ल फहम है, साहिब अक्ल दानिश है। अब उसके बाद फरमाया जा रही है दो तबकों का जो है तस्करा कर दिया गया, एक तरफ वो है और एक तरफ ये है। अब उसके बाद बताया गया अफमन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाबी, तो क्या वो शख्स जिसके ऊपर अजाब का फैसला जो वो तय हो गया हो, या जिसके ऊपर जो अजाब की बात मुतय्यन हो गई हो। फिर इसका जवाब में इसका जो है दूसरा अफमन वमन, क्या वो शख्स जिसके ऊपर अजाब का फैसला जो है वो तय हो गया हो, या अजाब की बात जो है वो मुतय्यन हो गई, वो और जिसको जो है अजाब से बचा लिया गया हो, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं?
یہ دوسرا والا جو مفہوم ہے یہ اس کے اندر محذوف ہے کہ کیا وہ جس پر عذاب کا جو ہے وہ قانون پورا ہو چکا ہو، جس پر عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ طے ہو چکا ہو، یا جس پر عذاب کی بات جو ہے متعین ہو چکی ہو، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص جس کے اوپر عذاب کی بات جو ہے وہ طے ہو چکی ہو، کیا وہ اور دوسرا شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ جس کے اوپر عذاب کا فیصلہ جو ہے متعین ہو گیا اور اسے جہنم میں ڈالا جا چکا ہو، گویا کہ جس کے لیے یعنی فیصلہ کر دیا گیا تو گویا کہ وہ ڈال دیا گیا۔ دنیا میں تو ہے کہ اگر کسی کے خلاف جو کوئی فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت ساری شکلیں ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو بدل دیا جائے یا اس پہ نظر ثانی کروائی جائے۔ نیچے کی کورٹ میں اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس کے اوپر کی جو کورٹ ہے، اپر کورٹ ہے، اس میں چلی جائیے، اس سے اوپر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ، اور پھر اخیر میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ صدر جمہوریہ کا اختیار، اور پھر وہاں پر بھی نہیں تو پھر آپ اس کو جو ہے کہیں اور لے کر کے جائیے، کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہاں پر گنجائشیں موجود ہوتی ہیں۔ لہذا صرف فیصلہ جو ہے کسی کے لیے اس سزا کے استحقاق یا اس سزا میں پڑھنے کا جو ہے وہ کلی طور پر وہ ترجمان نہیں ہوتا، یا کلی طور پر جو اس کا وہ گویا کہ یعنی حقیقت میں وہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ میاں کے یہاں جو فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی ٹال سکے، اس لیے جس کے بارے میں یہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا گویا کہ اس کو اب عذاب میں ڈال دیا گیا، اب اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے اگلا جو جملہ استعمال کیا گیا وہی کیا گیا، فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو جس کے لیے فیصلہ ہو گیا گویا کہ وہ عذاب میں داخل ہو گیا، وہ جہنم میں چلا گیا، تو کیا آپ اس کو جہنم سے نکال سکتے ہیں، یا کیا آپ اس کو نکال سکتے ہیں جو جہنم میں پڑ گیا ہو؟ انقذ ينقذ انقاذن کے معنی ہوتے ہیں بچانے کے۔ افانت تنقذ من فی النار، کہ کیا جو جہنم کا ایندھن بن چکا ہو یا جو لوگ جہنم میں پڑ چکے ہو تو کیا تم اس کو نجات دے سکتے ہو؟ جو جہنم میں داخل ہو چکا ہو، جہنم میں جا چکا ہو، تو کیا تم اسے بچا سکتے ہو، اسے نجات دے سکتے ہو؟ ظاہر ہے کہ آپ نہیں دے سکتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دی، یعنی جو لوگ جو ہدایت کے لیے کوشش جن لوگوں نے نہیں کی اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے دل پر، ان کے دماغ پر، ان کے قلب پر مہر لگا دی گئی اور وہ ہدایت سے جو وہ دور کر دیے گئے، تو اب گویا کہ وہ جہنم میں پڑ گئے۔ اب اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کتنی بھی ان کے لیے کوشش کر لیجئے، کتنا بھی آپ چاہ لیں کہ ان کو جہنم سے نکال دیں، تو آپ ان کو جہنم سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ان کے بارے میں۔ فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص جس کے اوپر عذاب کی بات جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہو، عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہو، عذاب کی بات طے ہو چکی ہو، افانت تنقذ من فی النار، تو وہ عذاب کی بات جب طے ہوئی تو وہ دوزخ میں پڑ گیا، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اسے نجات دے پائیں گے یا اسے نکال پائیں گے، اسے بچا پائیں گے جو دوزخ میں پڑ گیا ہو، جو جہنم میں پڑ گیا ہو، جو جہنم میں داخل ہو چکا ہو، تو کیا آپ اسے نکالیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ نہیں نکال سکتے۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، البتہ وہ لوگ، یہاں پر لاکنہ جو ہے وہ استدراک کے معنی میں، اور یہاں پر اس لاکنہ کا ترجمہ لیکن کے بجائے لیکن کے مقابلے میں اگر البتہ سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سبق ما سبق جو ہے جو لوگ جہنم میں داخل ہو چکے انہیں تو نہیں نکالا جا سکتا، البتہ وہ لوگ، یہاں پر البتہ سے ترجمہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا گیا لكن الذين اتقوا ربهم، البتہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، غرفتن کی جمع غرف کے معنی ہوتے ہیں وہ گھر، وہ کمرے جو کہ بالائی منزل پر ہو، پہلی منزل پر جو پہلی منزل یا گراؤنڈ فلور پر جو کمرے ہوتے ہیں ان کے لیے جو غرفہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے حجرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غرفہ کا لفظ عام طور پر جو فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، یعنی اوپر کے جو کمرے ہوتے ہیں جن کو بالا خانہ بولا جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے غرفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقها غرف مبنیۃ، اور ان بالا خانوں کے اوپر اور بھی سجائے ہوئے اور خوبصورت جو ہے وہ بالا خانے ہوں گے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، اور ایسا نہیں کہ ایک آدھ دو کمرے دے دیے گئے ٹھیک ہے آپ اس میں رہیے، نہیں، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقها غرف مبنیہ، ان کے اوپر سجائے ہوئے یا آراستہ خوبصورت اور بھی بالا خانے ہوں گے۔ یہ مبنیہ جو ہے نا، یہاں پر مبنیہ جو ہے یہ مزینہ کے معنی میں ہوتا ہے نا، کمرے جو ہے وہ کئی نوعیت کے ہوتے ہیں، بعض کمرے وہ ہوتے ہیں جو عام معمول کے استعمال کے ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں، یا بعض کمرے وہ ہوتے ہیں جس کو آدمی جو ہے وہ مطلب کبھی کبھی استعمال کرتا ہے تو اس میں جالے والے بھی لگے ہوتے ہیں، لیکن بعض کمرے وہ ہوتے ہیں جو
کسی خاص استعمال کے لیے ہوتے ہیں تو خوبصورت اور سجائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بعض لوگوں نے مبنیہ کا جو ترجمہ کیا ہے یہ مزخرفہ اور مزینہ کے ذریعے سے کیا, اور بعض لوگوں نے مبنیہ کا ترجمہ جو بنا یبنی کے معنی ہوتا ہے بنانے. ظاہر ہے کہ بنا یبنی جو ہے یہ بنانا, ایک نارمل بنانے کے لیے بھی بنا یبنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور خوبصورتی کے ساتھ کسی چیز کی تعمیر کے لیے بھی بنا یبنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لہذا یہ سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر مبنیہ جو یہ خوبصورتی کے ساتھ بنے ہوئے, یعنی سجاوٹ کے ساتھ اور آرائش اور زیبائش کے ساتھ اور حسن و جمال کے ساتھ اور زینت کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ جو کمرے بنائے گئے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو فرمایا گیا کہ لکن الذین اتقوا ربهم, البتہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا, لہم غرف, ان کے لیے بالا خانے ہوں گے, من فوقها غرف, ان بالا خانوں کے اوپر اور بھی سجائے ہوئے اور خوبصورتی کے ساتھ سنوارے ہوئے ڈیکوریٹ کیے ہوئے کمرے ہوں گے. من فوقها غرف مبنیہ, کہ ان بالا خانوں کے اوپر اور بھی سجائے گئے اور سجائے ہوئے بالا خانے ہوں گے. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. وعد اللہ, وعد اللہ یہ جو منصوب ہے یہ مفعول مطلق کی وجہ سے منصوب ہے, یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فعل محذوف ہے. مطلب یہ کہ وعدکم اللہ, وعد اللہ, کہ اللہ نے تم سے اپنا برحق وعدہ کیا, یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے. وعد اللہ یہ اللہ کا خاص اور برحق وعدہ ہے. وعد اللہ یہ, اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا جب وعدہ ہے تو لا یخلف اللہ المیعاد, کہ اللہ رب العزت یہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ رب العزت یہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. اللہ نے جو وعدے کر رکھے ہیں, چاہے وہ وعدے, یعنی وعد کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے, اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ وعد جو ہے وعد سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے اور وعید سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے. تو اللہ کے جو وعدے ہیں وہ بھی پورے ہونے والے, میعاد کا جو لفظ ہے یہ وعد سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے اور وعید سے بھی ہو سکتا ہے, کہ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ بھی پورے ہونے والے ہیں, اور اسی طرح سے اللہ کی جو وعیدیں ہیں وہ وعیدیں بھی پوری ہونے والی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی چیز کے اندر کوئی خلاف ورزی ہو جائے. فرمایا لا یخلف اللہ المیعاد, کہ اللہ رب العزت وعدوں کی مخالفت یا وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا. لیکن الذین اتقوا ربهم, البتہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا, اپنے پروردگار سے احتیاط برتی اور اپنے پروردگار کا خیال رکھا, لہم غرف, ان کے لیے بالا خانے ہوں گے, من فوقها غرف مبنیۃ, ان بالا خانوں کے اوپر مزید اور خوبصورت اور سجائے ہوئے بالا خانے ہوں گے. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ رب العزت وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب اس کے بعد یہ اس آیت کے اندر افلم تر ان اللہ انزل من السماء, اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عام طور پر جو لوگ جو ہے مخالفت کرتے ہیں رسول کی اور رسول کی بات نہیں مانتے, تو انہیں یہ چیز بڑی عجیب و غریب لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا اتنی خوبصورت سجائی گئی ہے تو پھر جو ہے وہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گی, سب جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک نئی زندگی پھر شروع ہوگی اور وہاں پر جو ہے وہ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. کہ یہ عجیب لگ نہیں رہا ہے, اتنا شاندار نظام چل رہا ہے, اتنے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کو بطور تمثیل کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہی کوئی ایک چیز تھوڑی نا ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو اور جس کے تعلق سے تم تعجب کا شکار ہوگی. بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت چیز جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد یہ اچانک جو ٹوٹ پھوٹ جائے. ایسا بہت ہوتا ہے. تم اگر اپنی زندگی میں اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کا اگر مشاہدہ کرو تو روز بروز تمہیں نظر آئے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ بگاڑ ہوتا چلا جاتا ہے, بنتی ہیں اور وہ بگڑتی ہیں. بلکہ انسان خود اگر اپنے اندرون میں جھانک کر کے دیکھے تو انسان کے جو ٹیشوز ہیں, اس کے جسم کے جو ٹیشوز ہیں وہ ہر لمحے جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. ہر لمحے ان کے اندر جو ہے وہ پرانے ٹیشوز جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں اور نئے ٹیشوز جو ہے بنتے ہیں. تو اگر آدمی ان پر بھی غور کرے تو بھائی آدمی کا ڈھانچہ جو ہے وہ ڈھانچہ تو رہتا ہے, لیکن اتنی زیادہ تبدیلی ہو جاتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر چند سالوں پہلے جو وہ تھا وہ سارے ٹیشوز آہستہ آہستہ کر کے چینج ہو جاتے ہیں, چند سالوں کے بعد یہ پرانا بالکل باقی نہیں رہتا, وہ بالکل ایک دم نیا بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی یعنی دنیا کے اندر بھی دیکھیے, یعنی ابھی یعنی جو حالات اللہ رب العزت کبھی کبھی دنیا کے اندر پیش کرتا ہے, یہ حالات اسی لیے آتے ہیں تاکہ آخرت یا قیامت کے وقوع کے تعلق سے لوگ جو ہے شک و شبہ میں جو مبتلا ہیں وہ ان کے شک و شبہات جو ختم ہو. ابھی آج سے جو ہے مہینہ بھر پہلے یا 1.5 مہینے 2 مہینے پہلے جیسے زندگی کی گاڑی جتنی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی اور سارے لوگ جو جیسے مشغول اور مصروف تھے,
اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کر کے جو وہ سیدھے منہ گفتگو کر سکے. ہر شخص اپنی زندگی میں بزی تھا اور یہ سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے گا کہ پورا جو پہیا ہے زندگی کا وہ پورا پہیا جو یکلخت رک جائے گا. اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا, ایک سزا آئی, چاہے وہ جیسی بھی ہو, اس کے تعلق سے جو بھی تحقیقات آپ کرتے رہیں, کسی فرد کے تیار کرنے کے ذریعے سے وہ عذاب یا وبا آئی, یا پھر یہ کہ خود اللہ رب العزت کی جانب سے جو بھی ہوا, لیکن چند لمحے یا چند مہینوں کے اندر ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ مطلب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور ابھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ چل کر کے دوبارہ اس مقام تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا جتنے کی جو ہے 2-3 سال پہلے یا 2-3 مہینے پہلے جس پر آدمی قائم تھا. لگ ہی نہیں رہا ہے کہ مطلب کیسے زندگی کی گاڑی دوبارہ جو اپنی پٹری پر واپس آئے. دنیا کے اندر دیکھیے ساری جو چیزیں بند ہو گئی, سب کچھ چلتا پھرتا آدمی روڈوں پر چلتا ہوا شخص جو گر کر کے اچانک جو مر جاتا ہے, اور پوری زندگی پوری اقتصادی اور معاشی جو حالت تھی وہ سب کی سب جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھر گئی. تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جھٹکے کے نتیجے میں ایک زلزلہ اگر آتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے, تو اس زلزلے میں ایسی خوبصورت اور بہترین بلڈنگیں ہیں جس میں لوگ جو ہے وہ اپنے آفیسز میں بیٹھ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں, روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے. ایک مرتبہ اللہ رب العزت تھوڑا سا جو ہے وہ جھٹکا دیتا ہے, سب کا سب جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر کے گر جاتا ہے. پھر آدمی یہ سوچ بھی نہیں پاتا وہ کیا, یعنی اگر وہاں پر آدمی گزرے اور دیکھے تو لگتا بھی نہیں ہے کہ چند سالوں یا چند لمحے پہلے یہاں پر اتنی شاندار اور خوبصورت جو ہے وہ بلڈنگ تعمیر تھی اور یہاں پر جو اتنے خوبصورت لوگ بستے تھے. تو یہ روزمرہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے اس طرح کی چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں, ان کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ قیامت کے قائم ہونے پر جو وہ استدلال کرے اور یہ سمجھے کہ قیامت کا وقوع جو کوئی مستبعد نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مثال جو ہے وہ اور دی جا رہی ہے, چونکہ جو ہے وہ اس طرح کی جو آج کے زمانے کی, آج کی جو تہذیبی دنیا کہیے یا پھر یوں کہیے کہ جو ثقافت مثقف جو دنیا ہے, جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت تو یہ مثقف دنیا تھی نہیں, تو اس وقت جو مثال دی گئی وہ مثال جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے دی گئی. تاکہ آپ تھوڑا سا جو غور کیجیے کہ اللہ رب العزت آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے, وہ پانی زمین میں داخل ہوتا ہے, بہت ساری زمینیں جو ہے اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں, اور بہت ساری زمینیں وہ ہوتی ہیں جو پانی کو جذب نہیں کر پاتی, لیکن پھر وہاں سے پانی جو ہے وہ نہروں کی شکل میں یا پھر چشموں کی شکل میں یا پھر یہ کہ تالاب کی شکل میں کسی بھی شکل میں وہ دوسری جگہ آتا ہے. پھر وہاں سے بہت ساری جو ہے وہ کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ان پانی کے زمین کے اندر سرایت کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ زمینوں سے رویدگی پیدا ہوتی ہے, اور پھر جو ہے وہ کھیتیاں تیار ہو جاتی ہیں, اگنے لگتی ہیں اور اپنی یعنی تنے پر کھڑے ہو کر کے لہلانے لگتی ہیں, اور پھر جو کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل پک کر کے تیار ہو جاتی ہے. اور جب پک کر کے تیار ہوتی ہیں تو جس کسان نے اس کھیتی کو تیار کرنے میں اتنی محنت صرف کی ہے بہت خوش ہوتا ہے, اور بالکل جو اس کی باتیں کھل جاتی ہیں, اور اسے یقین ہوتا ہے کہ بس اب تو جو ہے مطلب میری زندگی کا جو ہے رخ بدلنے والا ہے, اب میں انشاءاللہ جو اس کو کاٹ کر کے اور پھر اس کو لے جا کر کے بازار میں فروخت کروں گا, تو زبردست اس سے مجھے جو فائدے ہوں گے, بہت زبردست اس سے منافع حاصل کروں گا. لیکن کیا ہوتا ہے, اچانک کبھی پالے پڑ گئے یا کوئی اور بھی نیچے سے گھن لگ گیا, کچھ بھی ہوا, اچانک کیڑے لگ گئے, اچانک وہ کھیتیاں جو خشک ہونے لگتی ہیں, اور خشک ہوتے 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 زرد پڑتی ہیں, اور زرد پڑنے کے بعد ایسی چورا چورا ہو جاتی ہے, جب وہ آدمی جا کر کے دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ جاتے ہیں, اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے. یہ واہ یار, ابھی تو کل تک اس کا یہ حال تھا کہ اسے دیکھ کر کے میری آنکھیں جو ٹھنڈی ہو رہی تھیں اور میں نے مستقبل میں کیسے کیسے خواب بن رکھے تھے, اور آج یہ حال ہو گیا ہے کہ تو وہاں کچھ بھی نہیں. یعنی جو اس کا اپنا جو سرمایہ ہوتا ہے, جو اس نے صرف کیا ہوتا ہے, وہ بھی اسے نہیں مل پاتا, چاہے جائے کہ اس کو جو ہے کچھ اس سے منفعت حاصل ہوتی ہے. تو یہ دیکھ رہے ہو ایسا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے بڑی بڑی نصیحتیں ہیں, لیکن اگر کوئی شخص عقل کی نگاہ سے دیکھے, اسے جو جس کو جو ہے وہ یعنی عبرت کی نگاہ ہو, عبرت کی نگاہ سے اگر کوئی شخص اسے دیکھنا چاہے تو اس کے لیے بہت ساری نصیحتیں. فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے یا بلندی سے پانی نازل فرمایا. الم تر ان اللہ, اور بار بار ہم نے عرض کیا کہ جب بھی الم تر یا ارائیت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ بار بار ہم نے عرض کیا یہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ عجیب بات ہے کہ روز مرہ تم ان سب چیزوں سے گزر رہے ہو, اس کے باوجود بھی ذرہ برابر بھی تمہارے اندر تنبہ پیدا نہیں ہوتا, تذکر پیدا نہیں ہوتا, ذکرہ تمہارے اندر یاد دہانی پیدا نہیں ہوتی, یوں ہی جو ہے وہ سرسری طور پر گزر جاتے ہو.
فرمایا الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے یا بلندی سے پانی نازل فرمایا، فسلكه ينابيع في الارض، اور پھر اس کو لفظی ترجمہ ہے سلک یسلک سلوکن کے معنی ہوتے ہیں بہانے کے، پھر اس کو چشموں کی شکل میں زمین کے اندر بہا دیا۔ ینبوع کی جمع ینابیع کے معنی ہوتے ہیں چشمے کے، اور چشمہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، نہر بھی مراد ہو سکتی ہے، تالاب بھی مراد ہو سکتا ہے، کنویں بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جہاں پر پانی بہہ کر کے جاتا ہے اور پھر جہاں سے دوسری جگہوں پر پانی کو منتقل کیا جاتا ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے یا بلندی سے پانی نازل فرمایا، فسلكه ينابيع في الارض، پھر اسے چشموں کی شکل میں زمین کے اندر بہا دیا۔ ایک جگہ بارش ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ اس بارش کا پانی وہیں پر جو محدود ہو کر کے رہ جاتا ہے، بلکہ اس پانی سے بہت ساری آس پاس کی بستیاں بھی جو مستفید ہوتی ہیں، منتفع ہوتی ہیں۔ فسلكه ينابيع في الارض، پھر اس پانی کو چشموں کی شکل میں زمین کے اندر بہا دیا۔ ثم يخرج به زرعا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ کھیتی نکالتا ہے، وہی پانی جو ہے وہ زمین کے اندر جب سرایت کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، رویدگی پیدا ہوتی ہے۔ ثم يخرج به زرعا، پھر اسی پانی کے ذریعے سے وہ کھیتیاں نکالتا ہے، کھیتی تیار کرتا ہے، اور کھیتیاں بھی کیسی؟ مختلفا الوانہ، مختلف رنگت کی، اس کے رنگ جو ہے مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ کھیتیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی بھی کہہ سکتے ہو۔ لون کا لفظ یہ کبھی کبھی قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر قسم زیادہ بہتر ہے، چاول ہے تو چاول، گیہوں ہے تو گیہوں، جو ہے تو جو، اس کے علاوہ اگر یعنی نباتات میں سے دوسری اور پھل فروٹ ہے، میوے ہیں تو الگ، تو مختلف قسم کی، زرعا مختلفا الوانہ، کہ مختلف قسم کی وہ کھیتیاں نکالتا ہے۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ مختلف قسم کی کھیتیاں نکالتا ہے۔ ثم یہیج، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ کھیتیاں جو ہے وہ خشک ہونے لگتی ہے۔ حاج یہیج، ہیجن کے معنی ہوتے ہیں خشک ہونے، خشک ہونے کے، سوکھنے کے۔ حاج ثم یہیج، پھر وہ کھیتیاں خشک ہونے لگتی ہیں۔ فتراہ مصفرا، تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، زرد، اسفر یسفر اسفرارن کے معنی ہوتے ہیں پیلا، پیلا پڑ جانا، پیلے رنگ کا ہو جانا، زرد ہو جانا۔ فتراہ مصفرن، تو تم اسے زرد دیکھتے ہو۔ آہستہ آہستہ وہ خشک ہونے لگے، پہلے وہ تر ہوتی ہیں، پھر تر ہونے کے بعد وہ خشک ہوتی ہیں، خشک ہونے کے بعد ان کے اندر جو زردی پیدا ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے پکنے کی، گویا کہ پک گئی، لیکن وہ پکتی کیا ہے، پیلا پن ہوتے ہوتے اتنا زیادہ پیلا پن ہو جاتا ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ حطام یہ فعال کی وجہ پر ہے، حطم یحطم، حطمن کے معنی ہوتے ہیں توڑنے کے، چورا چورا کرنے کے، اسی سے فعال کا لفظ، مطلب یہ کہ بالکل چورا چورا، مفعول کے معنی میں۔ ثم یجعلہ حطاما ای ثم یجعلہ محطوما، پھر اسے جو ہے وہ چورا چورا کر دیتا ہے، چورا چورا بنا دیتا ہے۔ تو میہیج، پھر وہ کھیتیاں جو ہے وہ خشک ہوتی ہیں، فتراہ مصفرا، پھر آپ جو اسے زرد دیکھتے ہو، ثم یجعلہ حطاما، پھر اسے جو ہے وہ چورا چورا بنا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکر، روزانہ اسے تم دیکھتے ہو، روزانہ تم اس کی طرف جو مشاہدہ کرتے ہو، لیکن تمہارا دیکھنا جو صرف سرسری دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے تمہیں عبرت اور نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، کہ اس کے اندر جو بہت ساری یاد دہانیاں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل مند ہیں، یعنی عقل مند جو لوگ ہیں، عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں اور بہت ساری ذکر اور نصیحت چیزیں۔